آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اختلاف کر کے، انتشار کر کے، ان کی اپنی کچھ اوقات نہیں ہوتی، حتیٰ کہ درس نظامی کا بھی انہیں دال نہیں آتا، انہیں رسوخ فی العلم نہیں ہے، اردو کتابیں پڑھ کر بات کس پر کر رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ پر۔ اوقات تو دیکھو اپنی، بات کس پر کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذات پر۔ اب ان کا کیا جائے؟ بڑا آسان حل ہے۔ سب سے پہلے جو مسلمان ہیں، سننے والے ہیں، وہ یہ دیکھیں کہ میں جسے سن رہا ہوں اسے سننے سے مجھے فائدہ کیا ملا۔ بہت اچھا، ویری سمپل ہے۔ اگر تو اسے سنا تو اس نے کہا فلاں بھی کافر تھا، فلاں بھی کافر تھا، فلاں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس کا چہرہ بگڑ رہا ہے اور وہ طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنا بیڑا غرق کر چکا۔ کیمرہ آن کر کے وہ بیٹھا ہی اس لیے ہے کہ آپ کا بھی بیڑا غرق کرے۔ تو آپ کو ہم بتائے دیتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی قرآن سکھا رہا ہے، کوئی حدیث بتا رہا ہے، کوئی ذکر بتا رہا ہے، کوئی اذکار بتا رہا ہے، کوئی نماز کے قریب لا رہا ہے، کوئی روزے کے قریب لا رہا ہے، کوئی اسلام کی روحانیت بتا رہا ہے، تو آپ اس کو سماعت کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے جب واسطہ پڑ جائے تو یہ یاد رکھیں کہ جو ایسا شخص ہوگا کہ جو سطحی علم رکھتا ہوگا تو وہ علم کی گہرائی رکھنے والے سے بھاگے گا۔ اسے کہا جائے آؤ بیٹھو ذرا سامنے، وہ کہے گا میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ کس کے ساتھ بیٹھے گا؟ میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا۔ کیا کہنے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے دین سے کھیلتا ہے نا حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اس کی مثالیں اپنی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے، انہیں وہاں سے گالیاں پڑتی ہیں، وہاں سے ذلیل ہوتے ہیں کہ جہاں سے وہ تصور نہیں کر سکتے، یہ بات، اور وہ خود ذلیل نہیں ہوتے، وہ اپنے آباء و اجداد کو بھی ذلیل کرواتے ہیں۔ کیا بات۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو تماشا بنانے کی کوشش کی، انہوں نے قرآن کریم کی غلط تشریحات کو بیان کیا۔ اور وہ اکابر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم صرف ایک ولی تھے اور صوفی تھے؟ حضور غوث اعظم اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث تھے۔ واہ واہ واہ۔ حضور غوث اعظم اپنے وقت کے سب سے بڑے فقیہ تھے۔ حضور غوث اعظم اپنے زمانے کے سب سے بڑے ایسے عالم تھے جنہوں نے یکفن علماء کے پاس جا کر علم حاصل کیا، اپنے زمانے کے سب سے بڑے مفتی تھے۔ تو آپ جن کے بارے میں زبان کھول رہے ہیں وہ کوئی سطحی علم رکھنے والے نہیں، وہ راسخ العلم تھے۔ نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی بات کی جائے تو یاد رکھیے کہ اگر میرے بیٹے کے بارے میں کوئی بات کرے تو میرا خون جوش مارے گا۔ کیوں؟ کہ میں اس کا باپ ہوں، وہ میرا بیٹا ہے، اس میں میرا خون ہے، میرا خونی تعلق ہے۔ جو اللہ والے ہیں، اگر ان کے حوالے سے کوئی زبان دراز کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو للکارتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آذنتہ بالحرب۔ اب وہ جو اعلان جنگ ہے وہ کسی بندے کی طرف سے نہیں ہے، وہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ میں اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہوں، تو خود ذلت اس پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا